سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دروازہ ایک بڑا عام سا لفظ ہے. دروازے کی تعریف یہ ہے کہ اس میں دو صفت ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے اس کو دروازہ کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ دروازہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے. کوئی بھی دروازہ ہو اور دیکھ لیں کسی جگہ کا دروازہ ہو بند ہوگا. اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کھلتا بھی ہے. اگر دروازہ کھلے نہ تو وہ پھر دروازہ ہی نہیں ہو تو پھر ٹس پاس ہو جائے گا. عام دنیا آ جا رہی ہے اس میں کھلی ہے ساری چیزیں. تو دو صفت ہیں دروازے کی کھلتا بھی ہے اور بند بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ غور کریں اگر کوئی جگہ ایسی نہیں جس کا دروازہ بند نہ ہو جاتا ہو. اپنا ہی گھر لے لیں بند کرتے ہیں اس کو کھلا نہیں رکھتے آخر بند ہو جاتا ہے. دیکھو آپ نے کہ بچپن میں اگر ذرا دیر سے گھر آئے تو اماں جان فوراً دروازہ بند کر دیتی. تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ دروازہ بند. اب باہر کھڑے رہو بارش ہو یا دھوپ ہو وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی. سزا تھی. ذرا دیر سے آئے رات کو دروازہ بند ہو گیا. جب والدہ کی کسٹڈی سے آگے نکلے تو پھر بیویاں آ گئیں. بیویوں نے یہ سزا دینا شروع کر دی کہ تم دیر سے کیا ہو چلو باہر ٹھہرو دروازہ بند تھا. دروازے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ بس اب یہ اللہ کا گھر ہے تو یہ تو کھلا رہنا چاہیے. لیکن اب تو یہ بھی بند ہونے لگے. مسجدوں کے دروازے بند. مسجد نبی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے رات کو. تو کوئی بیٹھنے بھی چاہے اب تو مسجد میں ایسا ہے کہ اشراق کے بعد کسی نے بیٹھنا ہے بیچارے نے کہتے نہیں ہم دروازہ بند کرنا ہے ہمیں سونا ہے. تو بہت سی مسجدوں میں آپ کوئی نہیں بیٹھ سکتے. آپ پاکستان میں بھی ایسا ہے پتہ نہیں ہندوستان میں بھی ایسی ہو. مفہوم یہ ہے دروازے کا کہ دروازہ کوئی بھی ہے وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا. وہ بھی عجیب دروازہ ہے. ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن وہ دروازہ جو ہے نا وہ نہیں بند ہوتا. چاہے رات ہو چاہے دن ہو چاہے بارش ہو چاہے دھوپ ہو چاہے آپ لیٹ ہوں کہ آپ جلدی ہوں. دنیا کے ہر دروازے آپ دیکھیں گے وقت بند ہو جاتے ہیں. وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. وہ کون سا دروازہ ہے؟
بڑا گریٹ دروازہ ہے وہ، توبہ کا دروازہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توبہ کا دروازہ نہیں کبھی لاک نہیں ہوتا. اس نے بند ہونا سیکھے ہی نہیں، بند ہونا نہیں سیکھے اس نے. کیسی موسم آ جائے، کیسی راتیں آ جائیں، کیسے دن آ جائے، کچھ بھی آ جائے، دروازہ کھلا ہے. بندے سو رہے ہیں تب بھی دروازہ کھلا ہے، کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا تب بھی دروازہ کھلا ہے. اس نے نہیں بند ہونا قیامت تک اس دروازے نے. اللہ پاک نے کیسا دروازہ بنایا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی بند کر دیا اس کو اپنے لیے. اللہ نے تو بند نہیں کیا، ہم نے خود ہی بند کر دیا. ایسا دروازہ ہے توبہ کا کہ نہ صرف وہ اللہ نے کھلا رکھا ہے بلکہ اللہ پاک کے انتظار کرتے ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے میرا یا نہیں آ رہا. کیسا دروازہ ہے، منتظر ہوتے ہیں اللہ پاک. یہی نہیں بلکہ کیا ہے، مخصوص اللہ پاک نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ اس دروازے کوئی میرا مہمان آ جائے تو روکنا نہ، اس کا ایسا استقبال کرنا کہ پوری جنت والے دیکھیں. اور کہیں گے ایک بات کا خیال یہ بھی رکھنا کہ خبردار کہ تم اس کے کٹا چھٹا کھولنا شروع ہو جاؤ گے. یہ کیسے؟ اور تم اپنے امان اس کی لسٹیں دیکھنے لگے تو سارا کالا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، بس جو اس دروازے میں آ گیا اس کو تم روک نہیں سکتے. خاص میرا مہمان ہوگا بلکہ اس کی اتنی آؤ بھگت کرنا، اس کے ساتھ اتنا ویلکم کرنا، اس شخص کو اتنا ویلکم کرنا کہ پوری جنت دیکھ کے حیران ہو جائے کہ کیا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کوئی میرا مہمان اس دروازے سے آتا ہے، جس طرح نا جنت کے دروازے بھی کتنے سارے ہیں نا، بہت سارے دروازے. تو اللہ پاک نے ایک دروازہ رکھا، اس دروازے سے جو کچھ شخص آ گیا، کوئی عورت آ گئی، بس ختم. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے انتظار میں تو میں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کی بھی انتہا نہیں ہوتی اس وقت. وہ کیا مہمان ہوگا اللہ پاک کا کہ ساری جنتوں کو اللہ پاک سجاتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج ایک میرا مہمان خاص ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا. 30 سال تک کا میں نے اس کا انتظار کیا کہ شاید آ جائے، اب آ جائے. 40 سال انتظار کیا، کسی کو 80 سال انتظار کرتے ہیں. اللہ پاک کرتے نہیں کرتے. 80 سال کا کوئی ہوگا بیچ میں جس میں بھی آپ کو سامنے ہوں، تو 80 سال تک 90 سال ہو گئے، 90 سال گئے مجھے آپ کہ کتنا 90 سال تک 100 سال تک اللہ پاک کی چنتا کر. لیکن افسوس پسند نہیں کرتا کوئی بھی اس دروازے سے داخل ہو جانا. اندازہ لگائیں، کوئی پسند نہیں کرتا، جانا نہیں چاہتا، سوچتا بھی نہیں اس دروازے کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ایک دروازہ کھولا ہے. توبہ. اور کتنا آسان اس دروازے میں داخل ہونا. دیکھیں آپ، اتنا آسان کر دیا اس امت کے لیے. بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے گناہ کیا، ایک گناہ کیا تھا، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا اس کی معافی کے لیے. 70,000 پیپل. تب اللہ نے جا کے، اور کچھ معمولی پیغمبر تو نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم تھی، کلیم اللہ، نازوں والے نبی، اللہ سے گفتگو کرنے والے نبی، اللہ کے محبوب نبی. اللہ نے اتنی تعریفیں قرآن میں ان کی کی ہیں اور اتنی محبت اس کی امت تھی. لیکن نہیں کہتا تو جب ہوگی. انہوں نے گناہ کیا ہے، کتنی 70,000 آدمی کو قتل کر دیا، ایک دوسرے کو قتل کیا اندھیرا کر کے. یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی فکشن نہیں، قرآن ہے. اتنی بڑی مثال دی اللہ پاک نے اس امت کے لیے کہ تمہارے لیے تو اتنا آسان ہے دروازے میں داخل ہونا. کتنا آسان رکھا ہے. اللہ تصور کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر بھی انسان اتنا آسان ہو، اتنا زبردست دروازہ ہو کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، ایک دم سیدھا جنت میں، وہ بھی VIP بن کے 70-80 سال 90 سال تک جو گناہ کرتا رہو، خواہشات، بدماشی، کوئی چھوڑا ہی نہ ہو، لیکن اس نے داخلہ لے لیا، وہاں کا ویزا مل گیا اس کو، ختم. الحمدللہ. پتہ ہی نہیں کہاں گیا. کوئی قتل نہیں، کوئی جرمانہ نہیں اللہ پاک لیتا، کوئی پنلٹی نہیں لیتا، بلکہ کیا ہے، مثلیں ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے.
ختم کر دیتا ہے اور پھر فرشتوں کو بلاتا ہے کہ کیا کیا جی، ختم کر دیا، کہتا دوبارہ لے آؤ، پھر دوبارہ لے آتا ہے، آگے سارے گناہ دیکھتا ہے، لیکن اس تمام کو نیکیوں میں بدل دو، تبھی تو رحیم ہے، غفور تو ہو گیا، معاف کر دیا اس نے۔ تو پھر رحمت کا بھی کرشمہ ہوتا ہے نا، اللہ پاک کی میری رحمت بھی دیکھو ابھی اتنی اپرچونیٹیز ہمیں دی ہوئی ہے الحمدللہ، کتنی دن بھی آتی ہے، صبح بھی آتا ہے، شام بھی آتی ہے، رات بھی آتی ہے، گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، بس شیطان کہتا ہے تو گناہ گار ہے ہی نہیں، تو نے تو کچھ گناہ کیا ہی نہیں، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ تیرا قصور ہی نہیں، تو مجبور تھا، تو نہ کرتا پھر کیسے ہوتا؟ بس اس طرح پھر سو جاتا ہے آدمی، پھر اٹھتا ہے اسی طریقے سے، پھر وہ ایک روٹین کی لائف انسان کی ہوتی ہے، اور پھر دھکے دے کے دن گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک سٹائل، اب جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، بالکل سب کا ایک سٹائل ہوگا، وہی اٹھنا، وہی کام، وہی یہ وہ، بالکل ایک، بیچ میں کوئی اتنا وقفہ نہیں آتا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یا اس رواج میں ہم نے جانا ہے، اتنا وقفہ ہماری زندگی میں نہیں آتا کہ ہم رک کے سوچ لیں کہ یار اس دروازے کی انٹری ملی ہمیں یا نہیں ملی۔ کوئی کہتا ہے عمرے کی بات کریں گے، کوئی کہتا ہے حج کی بات کروں گا، کوئی کہتا ہے ابھی تو کیا ضرورت ہے، ابھی ٹھہر سے یہ کام ہو جائیں پھر کریں، ایک دفعہ رچ کے کھا لو یہاں مال لوگوں کا، پھر کر لیں گے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، دیکھی جائے گی، ایک دفعہ تو کریں دو نہ کام، یار ایک مکان بنا لوں پھر کروں، یار میرا یہ پلان ہے، کوئی نہیں اس میں فراڈ چل گیا تو پھر بعد میں جا کر لیں گے آتے وقت۔ میرے بھائیوں، یہ میں بہت درد سے بات کر رہا ہوں، تقید نہیں کر رہا، اللہ اس مسئلے کا حق ادا کر رہا ہوں، کل روز قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میں دعوت دے رہا ہوں، امت کو دعوت دے رہا ہوں، میری باتوں کو بائی پاس نہ کرنا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک ایک بات تولی جائے گی روز ترازو کے اندر، ایک ایک بات بس میں بتا رہا ہوں، سینے سے نکلی بات ہوتی ہے، غور سے سننا میری باتوں کو، یاد رکھو، اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو، اور گزارتے ہوئے صبح سے لے کے رات جب بستر پہ جاتے ہیں، ہم سے زیادہ پاک صاف کوئی نہیں ہوتا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ سوائے توبہ کے نکلتی ہی نہیں، سوائے توبہ کے گناہ نکلتے ہی نہیں، جب تک اللہ سے انسان توبہ نہ کر لے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم نے نماز پڑھی اتنے گناہ نکل گئے، تو ہم نے روزے رکھے اتنے گناہ ختم ہو گئے، عمرہ کرے اتنے گناہ نکل گئے، یہ کہتے ہیں نا، ابھی ذکر کیے اتنے گناہ نکل گئے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ صغیرہ گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اس کا تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ چلو یہ عبادت کر رہا ہے، اس کی جو خطائیں ختم کر دیں، لیکن جو اللہ کی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بڑی لمبی لسٹ ہے اس کی، وہ سوائے توبہ کے وہ نہیں نکلتے، سوائے توبہ کے وہ نہیں نکلیں گے۔ ہم کہیں نماز پڑھ لی ہمارا گناہ ختم ہو گیا، ہم ذکر سے آئے تھے ہمارا گناہ ختم ہو گیا، ہم تو عمرہ کر کے چلے آئے جی ہمارا گناہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کون سے گناہ ہے؟ صغیرہ گناہ جو خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ کے اندر ہے، ایک مثال دے دوں کبیرہ گناہ کی جو بہت چھوٹی ہے، جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ نہیں، کبیرہ ہے۔ نگاہوں سے بد نگاہی کرنا، یہ کیا ہے؟ نہیں، کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ پانی کی طرح ہے، اتنے زندگی میں ہمارے سجدے نہیں ہوں گے، سارے سجدوں کو جمع کر دیں، ہمارے جھوٹ کو جمع کر دیں، پھر شرط سے کہتا ہوں جھوٹ بلند ہو جائے گا سجدوں سے، سجدوں پہ ختم ہوتا ہے نا وہ جھوٹ، تب بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن سجدے زیادہ ہوں گے، ہمارے سجدے ہمارے کم ہوں گے اور جھوٹ ہمارا زیادہ ہوگا، پانی کی طرح جھوٹ نکلتا ہے، بھئی نکل جاتا۔ آپ ہیں گھر میں؟ نہیں ہے جی، خوب جا کے میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ تھے نہیں، میں یار بس وہ ادھر تھا، تو کاروباروں میں کیا جھوٹ ہوتا ہوگا مجھے بتائیں؟ جھوٹ ہر قسم کا ہوتا ہے، یہ منہ سے نہیں ہوتا جھوٹ، یہ قلم سے بھی چلتا ہے، قلم پہ آپ غلط سائن کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ڈاکومنٹ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط سٹیٹمنٹ، وہ تو اور پکا ہو گیا، وہ تو فرشتوں نے کیا لکھنا ہے خود ہی لکھ دیا، وہ تو تحریر بن گئی ہماری، ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں میری؟ بتاؤ اچھا کیا ہوگا اس کا؟ پھر ہم گزرے جا رہے ہیں زندگی، کیا ہوگا؟ پوچھیں کیا ہوگا؟ سزا اس کی، قرآن اٹھا کے دیکھیں اس کی سزائیں بتائیں کہ کس طریقے سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کس طریقے کی سزا ہوگی، جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایمان ہے، جنت میں تو جائیں گے، لیکن یہ سب ختم کیا جائے گا جہنم کے اندر، کتنے سال کچھ پتا نہیں،
اور اب دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر, دروازہ کھلا ہے. اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے, ہم اس دنیا کے دروازے کو نہیں بند کرتے. اگر یہ بند کر دیں نا تو وہ کھل جائے دروازہ. بھائی اس دروازے کو نہیں ہم نے بند کرنا, ہوتے ہی نہیں ہمارے سے, ہوتا ہی نہیں ہمارے سے. تو بھائی ہمت کرنی چاہیے. تو سوچیں آپ کیا میں اب کیا حل ہوگا ہمارا, کیا کس طریقے سے ہوگا. ہم تو زندگی میں توبہ ہی نہیں کی ابھی تک. ہاں تو وہ کہاں کیا, توبہ ہی نہیں کی. نماز پڑھی ہے, فجر بھی پڑھی ہے, عشاء بھی پڑھ لی ہوگی, چلو قرآن کی بھی تلاوت کر لی ہوگی, تسبیحات بھی کر لی ہوں گی, ہے نا, سب کچھ کر رہے ہوں گے. لیکن سب سے احسن عمل ہے, سب سے احسن عمل, یاد رکھیں تمام عملوں کے اندر سب سے احسن عمل کون سا ہے؟ توبہ. توبہ کے بغیر تو کام ہی نہیں بنتا. ہے توبہ نہ ہوتی یہ مجھے بتایا تو کیا کہاں جاتے ہم. اللہ پاک اگر توبہ نہ رکھتے, کہتے کوئی توبہ کوئی نہیں, بس جرم کیا سزا. مالک خالق ہے, وہ تو قادر ہے, اس نے میں کائنات بنائی ہے, میں نے تمہیں اتنا مرتبہ دی ہے, تمام فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو جھکایا ہے تمہارے سامنے. ایک اتنا بڑا عبادت گزار شخص تھا, ذات تھی, جس کو رد کر دیا, اس کو مشہور کر دیا شیطان. سب تمہارے لیے پھڈا ہوا ہے, ہمارے لیے ہوا نا سارا پھڈا, انسان کے لیے. عبادت گزار, عابد, زاہد, پتہ نہیں کیا کچھ تھا وہ سردار, اور جو فرشتوں کو پڑھاتا تھا, ٹیچر تھا فرشتوں کا, فقہ پڑھاتا تھا, ادب سکھاتا تھا فرشتوں کو, پتہ ہے. تو وہ بھی ذلیل خوار ہو گیا. کس کی وجہ سے ہوا؟ اونچا بولو, ہیں کیا ہوا؟ چپ کیوں ہیں؟ یہ تو جواب تو پھر بھی دینا پڑے گا. کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری وجہ سے ہوا نا. ہمیں جو پیدا کیا اللہ پاک. کائنات تو بڑی اچھی خاصی چل رہی تھی, اپنے فرشتے اپنے کام میں لگے گئے تھے جناب. شیطان اپنا مستی کرتا پھر رہا تھا, اس کو عروج ملا ہوا تھا, تخت تاج چل رہا تھا, اس کو جنت میں جاتے تھے, کھاتے پیتے تھے. اللہ نے کہا چلو ایک میں مخلوق بناتا ہوں. پھر وہ کون سی مخلوق تھی؟ یہ جو بیٹھی بدماشی کر رہی ہے, شیطانی تو کر رہی ہے. تو اللہ پاک اگر توبہ نہ بناتے, وہ کہتے ٹھیک ہے بنا دی مخلوق, سجدے کروایا میں نے تمہیں, اتنا کچھ کیا, بس اب تم گناہ نہیں کرنا. ایک بات لے لیتا ہم سے, گناہ کرو گے تو سزا. کیا کرتے ہیں بتاؤ, کیا کرتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک نے اتنی بڑی ڈھیل دے دی کہ چلو ایک دروازہ میں کھول دیتا ہوں تمہارے لیے. اور پھر اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ اس امت کے تو کمال ہی ہو گیا. سیکنڈ نہیں لگتا, سیکنڈ. اتنا بڑا عمل انہوں نے دے دیا. حضرت حسن بصری واقعہ یاد آ گیا, سنا دوں؟ حسن بصری کا نام سنا؟ چلو آگے کے ساتھ بزرگوں سے سنے واقعے کبھی کبھی ذہن میں نکل آتے ہیں, دل کے اندر آ جاتے ہیں. بڑا اچھا واقعہ, اسی بالکل اسی محفل کے مطابق آ گیا اللہ کے فضل سے. حسن بصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. رابع بصری یہ دونوں ساتھ تھے, اپنے زمانے کے بڑے گریٹ اللہ والے تھے. تو اللہ والوں کی جیسے مجلس لگتی ہے, اس میں درویش بیٹھتے ہیں, اللہ والے لوگ آتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, باتیں سن کے ان پہ عمل کرتے ہیں. یہ مجلس ہے اللہ والوں کو, جس کو کہا جاتا ہے. ہر روز اللہ والوں کو اس کی مجلس لگتی ہے, عشاء کے بعد خاص طور پہ, تہجد کے بعد, فجر کے بعد. یہ ڈیفینیٹلی معمول ہے اللہ والوں کو کہ مجلس روح قائم ہوتی ہے. تو ان کی مجلس قائم تھی, اور وہ اللہ والے تھے, بہت بڑے انسان تھے, سینہ کھلا تھا ان کا, تو مقام ہی بہت بلند تھا. ان کی محبت میں شروع کروں گا تو اور بات لمبی ہو جائے گی. تو ایک قرآن کی آیت پہ تفسیر فرما رہے تھے. وہ آیت میں سوچتا ہوں, لا اضیع اجرا من احسن عملا, یہ قرآن کی آیت ہے. عام آدمی جب قرآن کی آیت کی تفسیر کرے کچھ اور ہوتی ہے, جو اللہ والا کرتے ہیں ان کے سینے سے انوارات نکلتے ہیں, جو زبان تک آتے ہیں وہ تو عجیب و غریب دنگ رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے علماء مفتیان بھی کہ یہ کہاں سے پوائنٹ آ گیا. ہوتا وہی قرآن ہے, کیونکہ قرآن تو ایک ایسا سمندر ہے کہ وہ تو موتیوں سے فل ہے بالکل. وہ تو کیپیسٹی پہ ہے کہ کون کتنا بڑا تراک ہے. تراک سمجھتے ہیں؟ سوئمر ہے, کہ اس سمندر میں جو بہترین
جتنا بہترین تراک ہوگا اتنے ہی نیچے جائے گا سمندر کے، اور وہیں سے ویسے ہی موتی نکال کے لے جائے گا. قرآن کی شان تو ایسی ہے، کوئی کسی کا ٹھیکہ ہی نہیں ہے اس میں. یہ چند کتابوں میں محدود نہیں ہے کہ اس کے بعد تفسیر نہیں ہوتی اس کی، جنہوں نے تفسیر کر دی اس کے بعد تفسیر نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، محدود نہیں ہے چیز. کیوں؟ کس پہ اترا؟ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور آپ کا سینہ مبارک محدود نہیں تھا. علم نشرح اللہ کا صدر، جس کو اللہ پاک کہتا ہے، یہ پڑھی نا یہ علم نشرح، ہم نے تیرے سینے کو کیا کر دیا؟ شرح کر دیا. اور جی کتنا؟ اللہ نے کچھ بتایا نہیں. تو جو اللہ نے اس کو کھول دیا ہوگا، کیوں کھولا؟ اس لیے جو چیز سینے میں ڈالوں گا وہ بھی ایسی چیز ہوگی، وہ بھی اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. من جانب اللہ ہے کہ تیرے سینے کے اندر. اب وہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تولنا شروع کر دیں، مجھے بتائیں، یہ تو آپ کسی اولیاء اللہ کے علم کو نہیں تول سکتے، تو اس نبی کے سینے کو کیسے تول لیں گے؟ اس میں کیا علم تو کیا نہیں علم. عجیب بات ہے نا. کیسے کہہ سکتے ہیں محدود؟ تو لامحدود چیز تھی اور لامحدود علم اس میں ہے. حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کر رہے ہیں اس کی آیت کی، لا اضیع اجر من احسن عملا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ بھائی لا اضیع اجر، میں ضائع نہیں کرتا اجر، من احسن عملا، جو اچھا عمل کرتا ہے. کسی اچھے عمل کا اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ میں اجر ضائع نہیں کرتا. گھبراؤ نہیں، تو عمل کرو احسن. تو احسن کی تفسیر فرما دیتے حسن بصری. مجمع لگاؤ تھا، عاشقین تھے، اور جو احسن کا انہوں نے تفسیر فرمائی، عمل جو بتایا، ظاہر ہے احسن نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، کیا عمل ہی نا سارے اونچی عمل ہے، ذکر اللہ بھی ہے. تو انہوں نے اس احسن عمل کی جو بتایا، تو اس پہ مجمع پہ جو غش طاری ہو گیا، چیخنا پکارنا شروع ہو گیا. تو وہ کون سا عمل ہے جس کو لگتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں کرتا؟ آپ نے بتایا وہ احسن عمل میں بتاتا ہوں تمہیں. کوئی اصلاحی مجلس تھی نا وہ، تو آپ نے کیا بتایا کہ احسن عمل کیا ہے؟ توبہ ہے. سب سے احسن عمل کیا ہے؟ توبہ ہے. بات سمجھ نہیں میری؟ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا جب یہ کہا تو اس پر اللہ نے گارنٹی دے رہا ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو میں کبھی ضائع ہی نہیں کروں گا اس کو. ہر عمل ضائع ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں، لیکن توبہ جو ہے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. انسان توبہ کر لیتا لا یضیع اجر من احسن عملا. تو مجموعہ تھا، خش پڑ گیا. تو انہیں مجموعے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تو پکا ہی ہوتے ہیں، کچھ یہ کوئی آیا کوئی گیا، مجموعے کے اندر گزرتا رہتا ہے. تو اس میں ایک شخص بیٹھا تھا جوان، اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور کانپنا شروع ہو گیا، اور کانپتے کانپتے بے ہوش ہو گیا. کہنا کہ توبہ کا جو عمل سب سے حسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو بے ہوش ہو گیا. کافی دیر بعد اس کو ہوش ہے اس مجلس میں. اور یہ تو ایک عام چیز ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں یہ چیز چلتی ہیں کہ جب جو دل کھول کے آتے ہیں تو ان کے دلوں میں جب باتیں پہنچتی ہیں نا، بعض دفعہ لوگ بس بے ہوشی ہو جاتے ہیں، خاک میں چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اپنی کیفیات میں مست ہو جاتے ہیں سن کے باتیں. ایسی مجمع ایسے ہوتے ہیں نا الحمدللہ، تو خالص دل لے کے آئے ہوتے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو سننے آتے ہیں اللہ کی باتوں کو اور عمل کے لیے نہیں آتے، کوئی ڈرامے باز نہیں ہوتے، چکر باز لوگ. تو وہ آدمی بے ہوش ہو گیا، اس سے بے ہوش ہوا. تو ہوش ہے اس کو کافی دیر کے بعد. تو حسن بصری نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کہنا یا شیخ، اس نے کہتا جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے؟ حسن بصری نے ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ کہتے فرمائیں گے. اچھا، کہتے میں تو بہت ہی گندا آدمی ہوں، کون سا دنیا کا فراڈ میں نے نہیں کہا، کس خانے کے اندر میرا گناہ موجود نہیں ہے. میں تو ہر بدماشی کر چکا ہوں اور کرتا ہوں ابھی بھی. کوئی ایسا آدمی نہیں جب مجھ سے خوش ہے. اس کا پیسہ کھا گیا، اس کا یہ کر لیا، اس کو حرام کر دیا، اس کی چیز کر دی، اس پہ ظلم کر دیا. یہ سب سے پہلے اس نے مخلوق کی بات کی نا، یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے نا، کسی کا فراڈ کرنا، دھوکے کرنا، جھوٹ بولنا، مال کھا جانا، یہ سب. اور جناب کہتا اسی طرح میں لوگوں کو چکر دیتا رہا، انہی پیسوں کے ساتھ میں عمرے کرتا رہا، حج کرتا رہا، اب حرام پہ چلتا رہا سارا. میرا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس.
اور جو میں نے فراڈ کیے کہ کوئی گناہ کا ٹیسٹ ایسا تھا ہی نہیں، میں نے نہیں کیا، وہ پڑا پڑا کہہ رہا ہے اور کہاں پر ہے، وہ بات سمجھ آ گئی نا. تو اس نے کہا ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ گناہ کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا، اس کے بعد توبہ کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس نے کہا یہ بات ہے تو میں پھر سودا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. لیٹے ہوئے کہہ رہا ہے بات، اللہ کیا عجیب بات ہے. دیکھو کہتے یا اللہ، ان کو نکال دیا حسن بصری، یا اللہ میں تجھ سے مخاطب ہوں، تو میری حالت کو جانتا ہے کس مقام پہ میں ہوں. میں ڈرامے کرتا رہا ہوں توبہ کے، بڑا پکا تھا نا. کہتا ہے میں بھی لوگوں کو جھوٹ بلاتا رہا، میں توبہ کر لی، کام میں وہی کرتا تھا. بس ایک سٹیٹس بنانے، اب بات کر رہا تھا، ایک سٹیٹس بنانے کے لیے ماحول میں میں کہا یہ کام بھی کر جاتا تھا، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ تھا. یعنی توبہ کرنی اور توبہ حقیقت میں نہیں کرنی، یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے جی میں توبہ کر چکا ہوں، میں بڑا ٹھیک ٹھاک پاک صاحب ہوں. اور کام میرے وہی ہوتے تھے پیچھے توبہ کے، ایک انچ فرق نہیں آتا تھا اس میں، ہر کام میں اچھی طرح کرتا تھا، جمع تھا. اللہ سے بات نہیں کر رہا. لیکن آج تیرے ایک دوست کی زبان سے جو بات پہنچی ہے تو میرا دل ہل گیا ہے. جس کا اس طرح بھی دل نہ ہلے وہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سمجھا میری بات؟ تو اس نے جب تین باتیں میں پیش کرتا ہوں تجھے، تین نشانی دیتا ہوں اپنی توبہ کی. سبحان اللہ، دیکھتا ہوں توبہ قبول ہوئی ہے میری نہیں. اللہ سے کہہ رہا ہے، کہتا پہلی چیز میں توبہ کرتا ہوں، لیکن تو اس کے عوض مجھے میرے سینے کو، میرے دل کو کھول دے. کس چیز کے لیے؟ ان چیزوں کے لیے نہیں، مال فراڈ کے لیے نہیں. اب میں پلٹ کے آ رہا ہوں، تیری طرف آ رہا ہوں، تو فرمایا ان چیزوں کے لیے نہیں میں کہہ رہا. اب میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سینے کو اور دماغ کو کھول دے. نمبر 1 تو سب سے محبوب چیز تجھے ہے کتاب اللہ، کہ جس کی لذت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کہ کیا لذت ہے اس قرآن کے اندر، یہ وہی پہنچ سکتا ہے جس کا سینہ اللہ پاک کھول دے. یہ یاد رکھنا کہ اس کی لذت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے قرآن کی طرح. ہم جیسے گناہ گار پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے کبھی آنسو نکل جاتے ہیں، تو جن کے سینے کھلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو کیا لذت آتی ہوئی قرآن کی، آپ سوچیں ذرا. تو پہلی چیز مانگی، کیا مانگی اس نے توبہ کے بعد؟ کہ میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، میرے دل کو، اور وہ بصیرت عطا فرما، وہ بصیرت فرما کہ تو بھی دنگ ہو جب میں قرآن پڑھوں سننے لو. دوسری چیز دیکھیں کیا مانگ رہا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایک چیز چاہتا ہوں، کیا؟ کہ میرے آواز کو حسین آواز بنا دے، خوبصورت، کہ جب میں تیرا ذکر کروں، قرآن پڑھوں تو اس آواز کی ہی وجہ سے لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کیا مانگی چیز دے، سبحان اللہ. آج تک مانگی نہیں کسی کہ آواز دے، کہ جب میں پڑھوں نا، وہ تیرے کلام کو پڑھوں اور تیرے ذکر کو کروں تو لوگ صرف میری آواز کی ہی جادو سے تیری طرف پلٹ آئیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. تیسری چیز کہتا ہے وہ تو تجھے پتا ہے کہ رزق میرا بالکل حرام تھا، اور یہ مین چیز ہے. اب باتیں کر رہے ہیں، جس کا رزق حرام ہوتا ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں. تو بالکل کھلی بات ہے کہ میں جانتا ہوں، حدیث موجود ہے. تو میرا تو کچھ وہ ڈرامے میں کرتا تھا وہ کام قبول ہوا ہوگا. اب تیسری چیز جو مانگ رہا ہوں، جو منبع ہر چیز کی، ہر چیز وہ کیا؟ کہ مجھے رزق حلال عطا فرما دے. تین چیزیں مانگی، یاد ہو گئی؟ ہاں، 2 قرآن، 1 قرآن، دوسرا اس کا پڑھنا، اور تیسرا رزق حلال. یہ اس نے کہا اور الحمدللہ اس نے توبہ کر لی. وہ اس کا نام مجھے یاد آ گیا، عتب الغلام اس کا نام تھا. دنیا کا بہت مشہور ولی ہو کے گزرا وہ شخص. حسن بصری کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، عتب الغلام. تینوں چیزیں اللہ نے فوراً اس کو عطا فرما دی. قرآن کی وہ بصیرت دی کہ بڑے بڑے دنگ رہ جاتے تھے اس کی تفسیر پہ جو پڑھتا تھا وہ گناہ گار انسان. اور اس کی تلاوت کا، اس کے ذکر کے پڑھنے کا جو انداز تھا کہ پرندے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اس کی آواز کے ساتھ. ایسا جادو تھا کہ دور دور سے لوگ مست ہوتے تھے اس کے آواز پہ. جب چلتے تھا وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا تھا، تو لوگ آ کے وہیں مست ہو کے توبہ کر لیتے تھے. اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور تیسرے رزق حلال کہتے ہیں یہ آج تک مجھے بھی نہیں پتہ چل سکا. وہ خود کہتا ہے کہ روز شام ہوتی ہے، دروازے سے آواز ہوتی ہے، میں کچھ کسی کو دیکھتا نہیں، ایک تشتری کے اندر روز شوربا ہوتا ہے اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی ہیں جو میں کھا لیتا ہوں. یعنی اللہ پاک نے اس کو ایسا رزق دیا کہ دنیا کا نہیں، وہ جنت سے رزق بھیجنا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ اس کی توبہ کا رنگ ایسا تھا. کہ کیسی توبہ ہوگی اس کی، آپ یہ سوچیں. اللہ کے یہاں تو کمی نہیں ہے،
اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. یہ کچھ چیز نہیں جو دی اللہ پاک نے, اس کے تو خزانے اتنے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اتنے خزانے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کیا اس کے خزانوں میں. یہ جو چیز ملے گی ہماری تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ 2 شوربہ 2 روٹی وہاں سے بھیج دیں, جس کا اور پورا 24 گھنٹے اس کا پیٹ بھرا رہتا, تو اس کی لذت زبان پہ رہتی تھی. تو یہ تھی بھائی اس کی توبہ. اور ادھر کیا توبہ ہے اندازہ لگا, 70,000 قتل کر کے اللہ نے ایک گناہ کی توبہ کو قبول کیا تھا. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے حضور میں آ کر اللہ مجھے معاف فرما دے, اس مقام پہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. کیونکہ قرآن میں اس نے کہا ہے میں ضائع نہیں کروں گا آپ کی توبہ. لیکن کیا کریں, ہم تو مائل بکرہ میں کوئی سائل ہی نہیں. یہ بات کہی شاید نے کہ ہم تو مائل بکرہ میں کوئی سائل ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میرے تو صبح و شام آوازیں پڑتی ہیں, آؤ آؤ بندو آؤ, جہنم سے بچو, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہت سخت ہے جہنم کی آگ. سب چھوڑ دیتے ہیں وہاں, کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوا جن کے لیے سب کام کر رہے ہیں, کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہوگا, جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آج اس دنیا میں ایک چیز بچا سکتی ہے ہمیں, صرف ایک چیز, اب وہ کیا ہے؟ سچی توبہ. اللہ کے حضور میں بھی اور ہم سب سچی توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں. دوستوں ڈرامے نہیں چلتے ہیں اللہ کے یہاں, سمجھے بھائی. بہت بلند ہو جاتا ہے جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور میں, بہت بلند ہو جاتا ہے. بہت سب سے بڑی عبادت ہے توبہ کی بات. یہی انسان عبادتیں کرتا ہے, نماز روزہ حج ذکر, رنگ ہی بدلا ہوتا ہے ان چیزوں کا, رنگ ہی بدل جاتا ہے. ہاں اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.